سر مشرق وسطی کی اگر بات کریں تو ایران کیوبا کے ساتھ 10 سالہ اسٹریٹجک شراکت داری کی طرف بھی بڑھ رہا ہے جو امریکی ساحل سے 160 کلومیٹر دور ہے۔ کیوبا سے امریکی ریاست فلوریڈا تک ہائپر سونک بیلسٹک میزائل کا فاصلہ تقریباً 1 منٹ میں ہے۔ کیا یہ شراکت داری کامیاب ہوگی اور امریکہ کا اس معاملے پر کیا رد عمل آ سکتا ہے؟ دیکھیں، شراکت داری ڈیپینڈ کرتا ہے کس قسم کی ہے۔ اگر تو چین نے اگر ایران کے پاس ایسے میزائلز ہوں جو امریکہ کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں تو آگے روس کے میزائلز بھی وہاں سے نکالے گئے تھے۔ یہ پرانی بات ہے، لیکن میں یاد دلانا چاہوں گا کہ ایک بہت بڑا کرائسس آیا تھا، کیوبن میزائل کرائسس کا 60s میں آیا تھا، شاید 1962 یا کوئی ایسا کو پیریڈ تھا۔ تو وہاں ان کو پھر سوویٹ یونین اس تھا، روس تو نہیں تھا، سوویٹ یونین جو پریڈیسیسر سٹیٹ تھی جس کا روس حصہ تھا، انہیں وہاں سے وڈرا کی اور کو دکھاوے کے لیے ترکی سے امریکنوں نے اپنے وڈرا کیے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو بچ بچاؤ ہو گیا، دونوں کی عزت رہ گئی، انہوں نے وہاں سے نکال لیے، انہوں نے ترکی سے نکال لیے۔ تو یہاں کیا ایران میزائلز تو نہیں اسٹیشن کرے گا؟ میرا نہیں خیال ہے، نہ میرا خیال ہے کیوبا والے ایسی کوئی چیز کریں گے جو ان کو ماضی میں جس چیز کا سبق ہے، اگر وہ کوئی اسپیشل ٹریڈ ریلیشن شپ کرنا چاہ رہے ہیں، اسٹریٹجک ریلیشن شپ بنانا چاہ رہے ہیں، اسٹریٹجک ریلیشن شپ کے کئی پہلو ہوتے ہیں، اس میں ہائی لیول ٹاکس بھی ہوتی ہیں، اسٹریٹجک کنورجنس ہوتی ہے کئی معاملات پہ، وہ تو ہو سکتی ہے ڈپلومیٹک لیول پہ، لیکن جو خطرہ آپ جس کا اظہار کر رہی ہیں وہ تو تب ہوگا نا کہ اگر امریکہ کی اپنی سیکیورٹی کو کوئی خطرہ ہو جائے، اس کے نتیجے میں میرا نہیں خیال ہے کہ ایران یا کیوبا کو ایسی چیز کریں گے جس سے امریکن سیکیورٹی کو خطرات ہو سکے۔ ٹھیک، امریکہ اور مغربی ممالک کو ایران کے جوہری پروگرام پر بھی تحفظات ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری سے قبل 13 جنوری کو ایران نے اپنے جوہری پروگرام کے حوالے سے مذاکرات کرنے ہیں، تو ایسے میں فرانسیسی صدر میکرون کہتے ہیں کہ ایران اس حوالے سے پوائنٹ آف نو ریٹرن کے قریب ہے۔ یہ معاملات کہاں تک جائیں گے اور کیا ایران پر مزید پابندیاں لگیں گی؟ دیکھیے، اگر ایران کی پوزیشن یہ ہے کہ اگر وہاں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دور میں یا ان کی پالیسیز کے نتیجے میں مزید خون خرابہ ہوا یا اسرائیل نے کو حملے کیے یا ان کے نیوکلیئر پروگرام پہ حملے کیے، تو یاد رکھیے کہ اب نو ریٹرن پہ اس لیے ہے کہ ان کے دماغ میں آ گیا ہے، ان کی جو سائنٹسٹ ہیں ان کے پاس نالج ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ ڈیلے کر دیں ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو۔ آن دی ادر ہینڈ خطرہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایران یہ سمجھے کہ اس کی سیکیورٹی کے لیے ضرورت ہے کہ جلد از جلد نیوکلیئر بم بنا لے۔ تو دونوں پاسبلٹیز ہیں، اگر جلد از جلد بنائیں گے اس کے پتہ نہیں کتنا بڑا رسک ہے، کیا پھر اسرائیل یہ رسک لے گا کہ ایران پہ حملہ کرے جب اس کو پتا ہو کہ نیوکلیئر ویپنز ہیں؟ کیا ایران نے اتنی سیکرٹ پروگرس کر لی ہے کہ وہ سرپرائزنگلی اناؤنس کر دے اور ابھی کولڈ ٹیسٹ کر لے؟ پاکستان نے بھی جو نیوکلیئر ڈیٹونیشن کی ہے انڈیا کے جواب میں، پہلے کولڈ ٹیسٹ کیے تھے۔ ہو سکتا ہے ایران کولڈ ٹیسٹ کر چکا ہو، ہم نے تو لوگوں کو بتا بھی دیا تھا کہ ہم نے کولڈ ٹیسٹ کیے تاکہ ہم دنیا کو بتا دیں کہ ہم نیوکلیئر پاور ہیں ڈیٹونیشن کے بغیر بھی۔ تو مجھے نہیں پتا کہ ایران کی پالیسی کیا ہے، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ اگر زیادہ ان کے لیے خطرہ پوز کریں گے یا اسرائیل زیادہ خطرہ پوز کرے گا تو بالکل بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایران پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہے اور وہ کچھ ہی ہفتوں میں نیوکلیئر بم بنا سکتا ہے اگر وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ان کی یہ فیصلہ کر لے۔ تو کیونکہ انہوں نے کافی ان کے پاس مٹیریل ایسا ہے، فضائل مٹیریل ہے، انرچڈ یورینیم اور پلوٹونیم، اور سر آپ کو لگتا ہے کہ وہ لوگ اناؤنس کر دیں گے؟ نہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، وہ بھی تو واچ کر رہے ہیں نا امریکہ کو، اور پھر ان کی کوئی ہو سکتا ہے پس پردہ بات چیت چل رہی ہو، مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن میں تو یہ انالیسز یہ کر رہا ہوں کہ ایران، میں بڑا حیران ہوں گا کہ ایران نے اگر اپنے نیوکلیئر پروگرام کو تیز نہ کر دیا ہو۔ یہ جو ماضی میں ہوا ہے حزب اللہ کے ساتھ،
جو ہوا ہے حماس کے ساتھ، جو ہوتیز کے ساتھ یمن میں ہو رہا ہے، ایران کے لیے اب ایک ہی گارنٹی اپنی سیکیورٹی کی اس کی نظر میں رہ گئی ہوگی، جب تک وہ یہ نہ فیصلہ کر لے کہ وہ امریکہ کے سامنے ہتھیار ڈال دے گا اسرائیل کے، جس کے مجھے چانسز نظر نہیں آ رہے، تو پھر یہی ہے نا کہ ایران پھر فیصلہ کرے گا کہ یہ ویپنز بنا لے، اس کو خمیازہ اگر بھگتنا پڑا کہ جی وہ بامبنگ ہوگی، ان کی نیوکلیئر سائٹس ڈسٹروائے ہوں گی، تو اس سے زیادہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام ڈیلے ہوگا، لیکن مزید ایرانی قوم اس بات پہ بالکل پختہ ہو جائے گی کہ اب اس کو ہر صورت میں نیوکلیئر بام بنانا پڑے گا۔ ٹھیک تو ایسی قوم جس کے پاس یہ صلاحیت ہو اور ساتھ ڈٹرمنیشن ہو، جیسے ہمارے پاس تھی جب انڈیا نے بنا لیے تھے، اس سے پہلے بھٹو صاحب نے کہا تھا جب انڈیا نے وہ کیا تھا اسمائلنگ بدھا، جس کو کہتے تھے جی یہ تو ڈیٹونیشن نہیں، یہ تو فرینڈلی ہے ٹیسٹ، تو اس پہ انہوں نے کہا تھا وی لیڈ گراس بٹ جی میک دا بام، انہوں نے کہا تھا ہم گھاس کھا لیں گے بم بنائیں گے۔ بم تو بنائیں اس گے، وقت بالکل صحیح۔ پاکستان کو خطرہ پڑ گیا تھا کہ ہندوستان اگر نیوکلیئر ویپنز بناتا اور پاکستان نہیں بناتا تو حالات یکسر تبدیل ہو جائیں گے۔ بالکل تو صحیح میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی جو صورتحال ہے اس کو یہ شاید آلریڈی اندازہ ہو چکا ہوگا کہ ان کے کہ جو سروائیول کے لیے آلریڈی ضروری ہے۔ اسرائیل نے حملے کی، ٹھیک سر، یہ ٹرمپ میرا کی خیال ہے، نظریں اس لیے کینیڈا وہ پر بھی، ڈیلے ہو سکتا ہے۔ بالکل صحیح سر، آگے بڑھتے ہیں۔ ٹرمپ کی نظریں کینیڈا پر بھی جی ہیں، انہوں نے کینیڈا کو امریکہ میں ضم ہونے کی تجویز دیتے ہوئے کہا کہ کینیڈا والے 51 امریکن اسٹیٹ بن کر خوش ہوں گے۔ پھر جسٹن ٹروڈو کا بھی رد عمل آیا کہ کینیڈا قیامت تک امریکہ میں ضم نہیں ہوگا۔ کیا یہ محض ٹرمپ کی خواہش ہے یا پھر مستقبل میں ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، مجھے تو نہیں لگتا کہ ایسے ہو سکتا ہے، اور جو آپ نے پرائم منسٹر ٹروڈو کا کہا، انہوں نے تو استعفیٰ دے دیا، لیکن جی ان کی جگہ بھی جو آئے گا، میں نہیں سمجھتا کہ ایک اتنا اہم ملک ہے وہ یہ فیصلہ کر لے گا کہ وہ امریکہ میں ضم ہو جائے۔ مجھے تو ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی، اور پھر اس کا ایک حصہ تو فرینچ سپیکنگ بھی ہے، کیوبیک، تو ان کو کیا انٹرسٹ ہے امریکہ کے اندر ضم ہونے میں، کیونکہ ان کے تو خود دو حصے ہیں، انگلش سپیکنگ اور فرینچ سپیکنگ، جہاں تک کینیڈا کا تعلق ہے۔ تو مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ کبھی بھی، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی وہ کیوں کہہ رہے ہیں۔ شاید ایک ہو سکتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہوں پرائم منسٹر ٹروڈو پہ، کیونکہ ان کے ساتھ ان کے تعلقات خراب تھے، اور لیکن اب ٹروڈو تو اور رہے نہیں، تو بہرحال انہوں نے اپنے غصے کا اظہار ضرور کیا ہے، جس کا آپ کہہ رہی ہیں انہوں نے جواب بھی دے دیا بالکل پرائم منسٹر ٹروڈو نے کہ وہ قیامت تک ان کے ممبر نہیں بنیں گے، یونائٹڈ اسٹیٹس کے میں ضم نہیں ہوں گے۔ ٹھیک جی سر، پاکستان میں امن کے معاملے پر افغانستان کا بڑا کلیدی کردار رہا ہے، لیکن حالیہ کرم اور وزیرستان میں دہشت گردی واقعات سے ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہوئے ہیں۔ افغانستان کیوں امن کے حوالے سے اپنا کردار ادا نہیں کر رہا؟ یہ بڑی گمبھیر صورتحال ہے، اتنی سمپل نہیں جیسے آپ کے سوال سے لگ رہا ہے۔ کچھ ہم اس کی تاریخی پس منظر ہے، کئی سال پاکستان نے افغان طالبان کو سپورٹ کیا ہے اور پاکستان نے اس کی قیمت ادا کی ہے۔ امریکہ اور ویسٹ ہمیں ایکیوز کرتا تھا ڈبل گیم کھیلنے پہ، تو اب یہ جو حالات پیدا افغانستان میں ہوئے ہیں، یہ انفارچونیٹلی اس نوعیت کے ہیں کہ پاکستان کے لیے واقعی ایک پوزیشن مشکل صورتحال ہے۔